بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه متفق عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے کے اندر عیب نہیں نکالا۔ ان اشتہاہ اکلہ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی تو کھا لیتے، وَإِن كَرِهَهُ تَرَكَهُ، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش نہ ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پسند نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے چھوڑ دیتے تھے۔ اس حدیث مبارکہ میں بھی ایک انتہائی اہم ادب کی طرف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے کہ کھانے کے اندر عیب نہ نکالا جائے، بلکہ کھانے کا ادب اور احترام کرنا یہ واجب ہے۔ عام طور پر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کھانا کھانے کے بعد اس کے اندر عیب نکالتے ہیں کہ نہایت ہی بد ذائقہ کھانا تھا، باسی کھانا تھا، فلاں چیز کم تھی، فلاں چیز زیادہ تھی۔ تو فرمایا کہ اس طرح کا کوئی عیب کھانے کے اندر نہیں نکالنا چاہیے۔ اگر تمہیں کھانا پسند نہیں ہے، تمہاری طبیعت کے مطابق نہیں ہے تو چھوڑ دو، نہ کھاؤ، لیکن اس کے اندر عیب مت نکالو۔ کھانے کا احترام کرنا تمہارے ذمہ لازم ہے، اس لیے کہ یہ کھانا یہ اللہ رب العزت کا عطا اور اس کا رزق ہے، تو اللہ کے رزق کا احترام جو ہے فرمایا کہ یہ تمہارے ذمہ لازم ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اس کے اندر جو ہے انتہائی کوتاہی برتی جاتی ہے کہ رزق کا احترام نہیں ہوتا، اور یورپین ممالک کے اندر، عرب ممالک کے اندر خاص طور پر جہاں پر اللہ نے آسودگی دی ہوئی ہے تو وہاں پر کھانے کو بہت ہی زیادہ جو ہے ضائع کیا جاتا ہے، برباد کیا جاتا ہے۔ کھانا جو بچتا ہے اس کو بن کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اور اس کا احترام نہیں کیا جاتا۔ تو میں کہ یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ کھانے کا ادب اور احترام کیا جائے اور اس کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بیمار تھے ایک مرتبہ تو ان کے سامنے دودھ کا گلاس پیش کیا گیا تو آپ نے اس میں سے دودھ پیا اور تھوڑا سا دودھ اس میں گلاس میں باقی رہ گیا تو ان کی آنکھ لگ گئی، گلاس کو ایک طرف رکھ دیا، سو گئے۔ بعد میں جب آنکھ کھلی تو جو خادم پاس کھڑے تھے پوچھا کہ ایک گلاس میں دودھ تھا وہ کہاں گیا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت وہ تو ہم نے پھینک دیا ہے، گرا دیا ہے۔ تو میں کیوں پھینکا؟ کہا تھوڑا ہی سے تو ایک گھونٹ تو تھا۔ تو فرمایا کہ بہت بڑی تم نے زیادتی کی ہے کہ تم نے اللہ کے رزق کو ضائع کر دیا، پھینک دیا۔ ارے بھائی اگر مجھ سے بچ گیا تھا تم پی لیتے، اور اگر تم خود نہیں پی سکتے تھے بلی کو پلا دیتے، طوطے کو پلا دیتے، اللہ کی کسی مخلوق کو پلا دیتے، اس کے کام آ جاتا، تم نے اس کو ضائع کیوں کر دیا؟ اور پھر ایک اصول بیان فرمایا کہ دیکھو جس چیز کے زیادہ حصے سے آدمی نفع اٹھاتا ہے اس کے کم حصے کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کا احترام کرنا واجب ہے۔ کھانے کے زیادہ حصے سے ہم نفع اٹھاتے ہیں کہ ہم کھانا کھاتے ہیں، اپنی بھوک مٹاتے ہیں اس کے ساتھ، تو اگر اس میں سے کچھ بچ جائے تو اس بچے ہوئے کو ضائع نہ کیا جائے بلکہ اس کا احترام کر کے اس کو محفوظ کر لیا جائے۔ حضرت مولانا مفتی شفیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو مفتی تقی عثمانی کے والد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دیوبند کے اندر ایک مدرس تھے مولانا سید اصغر حسین شاہ صاحب، میاں صاحب کے نام سے وہ مشہور تھے۔ فرمایا کہ
ایک مرتبہ میں ان کے پاس گیا تو فرمایا کہ آؤ بھائی کھانے کا وقت ہے، کھانا کھا لیتے ہیں۔ کھانا کھایا، کھانے سے فراغت کے بعد میں نے دسترخوان جو ہے لپیٹنا شروع کیا۔ فرمانے لگے کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ دسترخوان اٹھا کر کے باہر جھاڑتا ہوں۔ تو فرمایا کہ تمہیں دسترخوان صاف کرنے کا، جھاڑنے کا طریقہ آتا ہے؟ تو میں نے عرض کیا، مفتی شفیع رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس میں کون سی سیکھنے کی بات ہے؟ درخواست جھاڑنا کوئی فن تو تھوڑا ہی ہے کہ آدمی اس کو سیکھے۔ فرمایا کہ یہی وجہ تھی کہ میں نے تم سے پوچھا کہ تمہیں دسترخوان جھاڑنا آتا ہے یا نہیں آتا، اور تمہارے جواب سے معلوم ہو گیا کہ تمہیں نہیں آتا۔ فرمایا کہ دسترخوان کو جھاڑنا یہ بھی فن ہے، اور پھر دوبارہ دسترخوان کھولا اور کھول کر کے دسترخوان کے اوپر جو کچھ بچا تھا اس میں سے جو بوٹیاں تھیں، بوٹیوں کے جو ذرات تھے ان کو ایک طرف جمع کر کے رکھا، ہڈیوں کو ایک طرف جمع کر کے رکھا، اور جو روٹیوں کے ٹکڑے تھے ان کو ایک طرف رکھا، اور جو چھوٹے چھوٹے کھانے کے ذرات تھے ان کو ایک طرف رکھا، اور فرمایا کہ دیکھو اب یہ 4 حصے بن گئے ہیں۔ میں جب بھی دسترخوان کو صاف کرتا ہوں تو اس طریقے سے دسترخوان کے اوپر جو بچتا ہے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، اور پھر یہ جو گوشت کی بوٹیاں ہیں اور ذرات ہیں ان کو میں ایک مخصوص جگہ پہ رکھ دیتا ہوں۔ بلی کو معلوم ہے تو وہ وہاں آ کر کے ان کو کھا لیتی ہے، اور جو ہڈیاں ہیں ان کو میں فلاں جگہ پہ رکھ دیتا ہوں، محلے کے کتوں کو معلوم ہے تو وہاں آ کر کے وہ ہڈیوں کو کھا جاتے ہیں، اور جو روٹیوں کے ٹکڑے ہوتے ہیں ان کو میں فلاں اونچی جگہ پہ رکھ دیتا ہوں، پرندے آتے ہیں اور ان کو کھا لیتے ہیں، اور جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں ان کو میں چیونٹیوں کے دل کے ساتھ، ان کے سوراخ کے ساتھ رکھ دیتا ہوں، اور چیونٹیاں جو ہے انہیں کھا لیتی ہیں۔ تو دیکھو یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو ضائع مت کرو بلکہ اس کو اللہ کی مخلوق کی خدمت کے اندر لگا دو۔ تو اگر آدمی کھانے کے ذرات کو جمع کر کے اس نیت سے کہ اللہ کی مخلوق کو اس سے فائدہ ملے گا اور اس کو جو ہے مختلف جگہ پہ رکھ دے، تو فرمایا کہ کھانے کو محفوظ رکھنے کا اجر و ثواب الگ، رزق کا احترام کرنے کا اجر و ثواب الگ ملے گا، اور جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کی اس نے نیت کی ہے اس نیت کا اسے الگ سے اجر اور ثواب ملے گا۔ تو اس لیے جو ہے کھانا جب بچ جائے تو اس کو بے دردی کے ساتھ ضائع نہ کیا جائے۔ اول تو کھانا بنانا ہی اتنا چاہیے کہ جو وقت کے اوپر جو ہے استعمال ہو سکے، زیادہ نہیں بنانا چاہیے، اور اگر زیادہ بن جائے بچ جائے تو اس کو بن کے اندر ڈال کر کے اس کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کو محفوظ کر لینا چاہیے، نہیں تو کسی غریب کو، محتاج کو یا کسی پڑوسی کو جو ہے دے دینا چاہیے تاکہ وہ کسی کے کام آئے، یا اللہ کی کسی مخلوق کے لیے جو ہے اس کو کسی جگہ پہ رکھ دے تاکہ وہ کسی کے کام میں آ سکے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم